اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے کا اور دنوں کا بہت ہی خاص اور اہم وظیفہ آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کریم دن دگنی اور رات چگنی ان کے کاروبار میں ترقی پیدا کرے، ان کے کاروبار کو وسیع تر وسیع بنائے، ان کی تمام تنگ دستیوں کو دور کرے، ان کے مالی حالات کو بہتر کرے۔ تو وہ میری بہنیں اور بھائی آج کا وظیفہ لازماً سنیں، اور جس طریقہ کار سے میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی اسی طریقہ کار سے کر اللہ پاک سے مدد حاصل کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کا آپ رب کریم سے سوال کریں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق میں کسی نہ کسی کو چن کر با اختیار بنا کر اپنی تمام مخلوق پر فوقیت دی، جیسا کہ فرشتوں میں سے 4 فرشتے متعبر ہیں، انسانوں میں سے رسول بنائے، جبکہ رسولوں میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری عطا فرمائی اور رحمت العالمین کے لقب سے نوازا۔ زمین سے مساجد کو اختیار دیا، جبکہ مساجد میں بیت اللہ شریف کو رحمت الہی کا مرکز قرار دیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اسی طرح کلام میں سے قرآن شریف کو کلام الہی کا لقب دیا گیا، عزت بخشی گئی۔ ایام میں جمعۃ المبارک کے دن کو قرار دیا، جبکہ راتوں میں لیلۃ القدر کو چنا۔ اسی طرح میرے پیارے بہن بھائیوں، مہینوں میں 4 مہینوں کو خاص فوقیت دی، جن میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ یقیناً محرم الحرام عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو کہ اسی فطری نظام کائنات کے تحت جیسے کہ حال کے کائنات نے مقرر فرمایا۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہی سیدھا درست دین ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ان 12 مہینوں کی ترتیب محرم سے شروع ہو کر ذی الحج پر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ قربانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور قربانی دینے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کو بہت ہی مبارک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے معاشیت یعنی روزے معاشیت کو حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت عام تھا، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے پیارے محبوب نے اس مہینے میں قتل و غارت کرنے والے کو منع فرمایا۔ سن لو، سال میں 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، اور وہ محرم الحرام سے شروع ہو کر ذو الحج پر ختم ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر و ثواب 2 گنا زیادہ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہوتا ہے، اور جب اللہ کریم اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ کریم اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی ماہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں اللہ سے دل کھول کر مانگنا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز عطا ہوگی جس کا آپ اللہ سے سوال کریں گے۔ آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفکیشن سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان مہینوں میں ذکر و اذکار کرنا، وظائف کرنا بہت ہی ثواب والا کام
کام ہے تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے 8 اور 9 محرم کے دن خاص طور پر اس وظیفے کو کر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں گے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مانگیں گے، بی بی فاطمہ الزہرا کا صدقہ مانگیں گے، ان کی چادر کا صدقہ مانگیں گے، تو انشاءاللہ عز وجل اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ تو وظیفہ کچھ آپ نے یوں کرنا ہے کہ 8 اور 9 محرم الحرام کے بابرکت دن آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، اور روزے کی حالت میں آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، یعنی اس عمل کو آپ نے بعد نماز عصر شروع کرنا ہے اور نماز ختم کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کر لینے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کریم کے بہت ہی مبارک اسم اعظم یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے سامنے رو کر گر گڑا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا صدقہ مانگنا ہے، کربلا والوں کا صدقہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کی ہر طریقے سے مدد کرے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو، آپ کی تمام مصیبتوں کو، آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو ختم کرے گا اور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ عمل دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ 8 اور 9 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کے بعد عصر کی نماز فوراً ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ کریم کے بہت ہی متبارک نام یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے اللہ سے خصوصی طور پر اپنے لیے، اپنے اہل و خانہ کے لیے، اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے، اپنے تمام تر مشکلات کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جس بھی چیز کا آپ اللہ سے ذکر کریں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ صدقہ خیرات اس مہینے میں لازماً کریں، خصوصاً جب آپ وظیفہ کریں، اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد حسب توفیق صدقہ لازماً کر لیں، چاہے وہ پیسوں کا ہو یا چاہے وہ کسی بھی میٹھی چیز کا ہو۔ انشاءاللہ عز وجل اللہ پاک آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ وظیفہ عمل پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔